أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اب جو صورتیں آ رہی ہیں، ایک تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ جوڑا ہے سورت بنی اسرائیل اور سورت کہف. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دو پہلو ہیں. ایک کیا ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی ڈیپینڈنس نہیں. یہ بیان ہوتا ہے سبحانہ سے، اللہ پاک ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے، اس سے بھی ابو ہے، اس سے بھی ابو ہے. دوسرا کیا ہے؟ اس کی خوبیاں، اس کی تعریفیں، وہ حمد کہلاتی ہے. تو اس سورت کا آغاز سبحان اللہ سے شروع ہو رہا ہے، اور اگلی سورت سورت کہف کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ سورت بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں اور سورت کہف کی 110 آیات ہیں. یہ ساری کی ساری آیات، یعنی 100 یوں سمجھیے کہ 221 آیات، یہ سب کی سب آیات زبر کی تنوین پہ ختم ہوتی ہیں. تنوین سمجھتے ہیں نا، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو دو زبروں پر ختم ہوتی ہے. دیکھ لیجئے، ایک نظر میں آپ دوڑائیں کہ اس میں صرف جو پہلی آیت ہے انہ هو السمیع البصیر کو چھوڑ کر بس شروع ہو جاتا ہے اس کے تتخذوا من دونی وکیلا عبدا شکورا علوا کبیرا وعدا مفعولا اکثر نفیرا، ٹھیک ہے جی، تتبیرا حسیرا کبیرا علیما. تو بڑا ردم ہے پوری کی پوری صورت میں کہ زبر کی تنوین کا ختم ہو رہی ہے. اور یہی معاملہ جو ہے آپ کو سورہ کہف کے اندر ملے گا. اس سے اگلی صورت جو سورہ مریم ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کے دو ردم ہیں. اس کے جو ابتدائی 2-3 رکوع ہیں وہ ایہ پہ ختم ہوتے ہیں، علیہ، سمیہ، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے الفاظ ہیں، زکریہ. تو وہ اس کا ایک ردم ہے کہ جو اگر آپ اس کو ردم کے اعتبار سے پڑھیں، اچھا قاری پڑھنے والا ہو اور آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں تو اس کا ایک انوکھا ہی حسن ہے. اور درمیانے میں آ کے پھر زبر والی تنوین آتی ہے، اور آخر میں جا کے پھر یہی ردم جو ہے وہ آخر میں آ جاتا ہے. تو ان صورتوں کا ایک خاص جو پہلو ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں پڑھتے ہوئے، ترجمہ سنتے ہوئے، تو انشاءاللہ یو وڈ انجوائے مور. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک امام، ایک ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا بنا دیا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ ماننا. اور قرآن مجید کا بھی یہی مضمون ہے. قرآن مجید کے اہم ترین مضمونوں میں سے کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز، کام کا بنانے والا، کام کا سنوارنے والا نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، تم اولاد ہو ان لوگوں کی جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح ایک شکر گزار بندہ تھا. وہی بات شکر والی آ رہی ہے ہر جگہ. وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، تورات میں، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم 2 مرتبہ زمین پر فساد مچاؤ گے، ولا تعلن علوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کرو گے تم زمین پر. فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید. یہ نبوکڈنضر تھا، اس نے آ کر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی جسے ہم کہتے ہیں، اب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کی بنیادیں بھی کھود دیں، اور کئی لاکھ یہودیوں کو یہ غلام بنا کر لے گیا. اب پہلے اس کا ذکر ہے. فَإِذَا وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، باسنا علیکم عباد اللہ اولی باس شدید، تو ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑے سخت جنگجو تھے.
فجاسوا خلال الدیار، تو وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک میں، وکان وعدا مفعولا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کر رہا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ، پھر ہم نے باری تمہاری طرف لوٹا دی، علیہم، اور تمہیں غلبہ عطا کر دیا ان پر، وامددناکم باموال وبنین، اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم نے کر دیا تمہیں تعداد میں بہت زیادہ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنے ہی بھلے کو بھلائی کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کی تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، دوسرا وعدہ پورا ہونے کو آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ مسجد میں داخل ہوں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے وہ پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں ہر وہ چیز جس پر وہ غلبہ پائیں بری طرح سے۔ یہ دوسرا جو تھا یہ رومن ٹائٹس تھا، یعنی رومن بادشاہ تھا جس کا نام ٹائٹس تھا، وہ حملہ آور ہوا، یعنی پہلا کہیں قبل مسیح کی بات ہے، یہ دوسرا 70 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر اس کی مسجد اقصیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اچھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، بنی اسرائیل کو پھر دعوت دی جا رہی ہے، بندے پتر بن جاؤ، ہنوی من لو، عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کیا جب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا، دہرایا جو پہلے کر رہے تھے، تو پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے تمہارے ساتھ۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، البتہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے ایک دردناک تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہم اجرنا من عذاب۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اچھا یہ جو دوسرا رکوع ہے سورۃ بنی اسرائیل کا، تو غور سے سنیے گا، اس کی ہر آیت کوئی بڑا اہم جو بیسک تھیم ہے ہمارے دین کا، اس کو بیان کر رہی ہے۔ پہلا ایک تھیم کیا بیان کیا؟ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان بڑا بیوقوف ہے کہ وہ خیر کے مقابلے میں شر کی دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، حالانکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو یہ ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے، لیکن اس کی بجائے وہ شر مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جس حال میں بھی رکھے، اگر انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہر چیز ساقی مارخت این الطاف ہے، کہ میرے ساقی نے میرے پیالے میں جو بھی انڈیلا ہے وہ خیر ہی خیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا ذاتی تعلق میرا آپ کا مضبوط ہوگا تو یہ سب چیزیں خود بخود کھلتی چلی جائیں گی، ورنہ بتانی پڑیں گی پھر بھول جائیں گی، بتانی پڑیں گی پھر بھول جائیں گی، وقت آنے پر انسان کو یہ باتیں یاد نہیں رہیں گی۔ لیکن اگر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی اسٹیبلش ہو جائے گا، پھر زندگی جو ہے وہ بہت مزے کی ہو جاتی ہے، پریشانیاں غم وہ انسان کے پاس نہیں پھٹکتے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے رب نے کیا ہے اور ٹھیک ہی کیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے محو کر دیا رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا، پہلے بات نہیں آنی چاہیے تھی، کوتاہی ہوئی مجھ سے، کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ انسان کا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ تو دنیا کے مال کو، اولاد کو اللہ تعالیٰ فضل قرار دیتا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے۔ اب یہ بات آگے پھر کھلے گی مزید،
تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. مراد جیسے کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں رزق کی تلاش. اللہ تعالیٰ رزق کے معنی بھی عطا کے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے اس نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. یو ہیو جسٹ ٹو گو اینڈ لک فار اٹ. ڈھونڈنا ہے اس کو، کہاں پڑا ہوا ہے، لے کے آنا ہے، ملے گا وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں یہ بات تو، کہ جتنے بھی معیارات ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی زندگی کے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت کے علم ہے، تو فیصل آباد میں آپ کو ڈبل پی ایچ ڈی بھوکے مل جائیں گے، اور چٹے ان پڑھ روز کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے منٹ گمری بازار میں مل جائیں گے. پھر بڑے بڑے سیانے لوگ لیکن بدقسمت، وہ سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے، اور بڑے بڑے خوش قسمت لوگ کہ جو مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا ہو جائے. یعنی ایک کام چھوٹا سا ہوتا ہے اور غریب امیر بن جاتا ہے، اور چھوٹے سے کام سے امیر غریب بن جاتا ہے. یعنی ایک نئی سڑک بنتی ہے، اس کے ساتھ جو بھی زمین پڑی ہوئی ہے وہ ایک دم سونے کی ہو جاتی ہے. اور پھر کوئی الٹرنیٹ سڑک بن جاتی ہے اور وہ سڑک بے آباد ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں کروڑوں کی پراپرٹی جو ہے وہ لاکھوں میں بھی نہیں بکتی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. اولاد، نو میٹر کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ کتنی اچھی خوراک کھاتے ہیں اور بڑی مقوی خوراک کھاتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اولاد نہیں لکھی، آپ الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ کی اولاد نہیں ملے گی. تو لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا حساب لگا سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا اعمال نامہ لٹکا دیا ہے، اس کی قسمت لٹکا دی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور نکالیں گے ہم اس کو دکھانے کے لیے روز قیامت وہ اعمال نامہ یلقاہ منشورا، کہ وہ پائے گا اسے کھلی کتاب کی مانند. یہ اردو کا محاورہ ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی کرتوتوں پر غور کرنا، اپنی زندگی پر غور کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم یوں کر کے دیکھیں، اپنے دل میں جھانکیں تو ہمیں 14 طبق روشنی ملتی ہے کہ میں کون ہوں. میں آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں کہ میں بڑا دیندار آدمی ہوں، بڑا اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن مجھے خود ہر وقت پتہ ہے، جو ہی میں اپنے اندر جھانکوں گا تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، آپ سے ڈرتا ہوں. اللہ حضرت قیاس اقرا کتابک، فرمایا جائے گا قیامت کے دن پڑھ اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی آپٹ کرتا ہے تو وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. وما کننا معذبین، اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم کسی بستی میں، کسی کمیونٹی میں کوئی رسول بھیج دیں. جب رسول بھیج دیا جاتا ہے اس بستی میں اور پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کا فیصلہ چکاتا ہے، ورنہ فیصلے آخرت میں ہوں گے. دنیا میں جو مال و دولت ملتا ہے انسان کو، اولاد ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے. اور اسی طرح دنیا میں تنگ دستی آتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے. البتہ فیصلے جو ہیں وہ آخرت میں ہوں گے. علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی وہ ملت کے گناہوں کو معاف. کہ یعنی افراد کا معاملہ اور ہے لیکن قوموں کا معاملہ اور ہے. جب کوئی قوم بحیثیت مجموعی برائی کو آپٹ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اور اگر کوئی قوم بحیثیت مجموعی راست بازی کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں رنگ لگاتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. بڑی سخت آیت ہے یہ کہ جب ہم کسی
بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ان کے خوشحال لوگوں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو، مترفین ان کو کہتے ہیں، کہ وہ زمین پر نافرمانیاں کریں، فحق علیہ القول، اور پھر چسپاں ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فیصلہ، فدمرناہا تدمیرا، اور پھر ہم ان کو بری طرح تباہ کر دیتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور دیکھ لو کتنی ہی ہم نے امتیں ہلاک کی، من بعد نوح کے بعد بھی، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور اے نبی آپ کا رب بندوں کے اعمال سے، ان کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ اچھا یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، اجرت کہتے ہیں جلدی کو، اور عاجلہ کیونکہ امیڈیٹ رزلٹ ملتا ہے اس کا، اس لیے اس کو عاجلہ کہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ تو من کانا یرید العاجلۃ، جو کوئی دنیا کا طالب ہوگا، اجلنا لہ فیہا، ہم اسے فوراً دے دیں گے، جلدی دے دیتے ہیں، فیہا دنیا ہی میں، ما نشاء لمن نرید، لیکن ناٹ پر ہز ڈیزائر، جتنا چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں۔ مزے کی بات کیا ہے کہ ہم سب دنیا کے طالب ہیں، لیکن دنیا کتنی ملتی ہے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے۔ جتنی میری قسمت میں لکھی ہے اللہ نے وہ مجھے ملے گی، جتنی آپ میں سے ہر ایک کی قسمت میں لکھی ہے اتنی اس کو مل گی، وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ملتی۔ اگلی بات بڑی سخت ہے، ثم جعلنا لہ جہنم، دنیا کے طالب کے لیے ہم نے ایک تو اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنی چاہیں جسے چاہیں، پھر ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور پھر اس میں ڈالا جائے گا برے حال کے ساتھ اور دھکے دے کر۔ اگلی آیت سنیے گا، ومن اراد الاخرۃ، البتہ جو آخرت کا طالب ہوگا، یعنی جو دنیا کا طالب ہے اس میں محنت کا کوئی ذکر نہیں، دنیا کے سارے طالب دنیا کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اور آخرت کے طالب صرف دعا کر کے آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں شرط لگائی ہے ومن اراد الاخرۃ وسعی لھا سعیھا، اور جو کوئی آخرت کا طالب ہوگا اور پھر اکارڈنگلی صحیح کرے گا، جد و جہد کرے گا، ایفرٹ کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، ایمان شرط ہے، فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْیُهُم مَشْکورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح اللہ کے ہاں اپریشیٹ کی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم، ان کو بھی اور ان کو بھی، تیرے رب کی عطا میں سے، وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک، کوئی بند نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم کیسے فضیلت دیتے ہیں ان کو ایک دوسرے پر، وللآخرۃ اکبر درجات، البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، وہ اکبر تفضیلا، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، عبادت کے لائق نہ سمجھو، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ بیٹھے رہ جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر اور بے یار و مددگار ہو کر۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں یہ تورات کی تعلیمات کے کا خلاصہ ہیں، 10 کمانڈمنٹس جو آپ نے سنی ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ہالی ووڈ میں ایک مووی بنی تھی، ابھی بھی نیٹ پر مل جائے گی شاید آپ کو، 10 کمانڈمنٹس، تو یہ جو تورات کے 10 احکام، یہ عیسائی بھی اپنی سنڈے سروس کے اندر یہ سارے احکام جو ہیں، thou not steal, thou not do adultery، یہ ساری جو ہے وہ دہراتا ہے پادری کھڑا ہو کر، یہ 10 کمانڈمنٹس کہلاتی ہیں۔ ان 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ نمبر 1، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے ساتھ ملا کر والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک مقام یہ ہے۔ جامعیت کے اعتبار سے سورۃ لقمان کا دوسرا رکوع جو ہے وہ زیادہ جامع ہے، کہ اس میں یعنی ترغیب بھی ہے اور روک بھی لگائی گئی ہے کہ اس سے آگے نہیں جانا،
لیکن جو والدین کی خدمت، والدین کے حقوق کی تفصیل ہے، وہ یہاں پر جس خوبصورتی اور تفصیل سے بیان ہوئی ہے اس کا قرآن مجید میں اور کوئی ریپلیکا نہیں ہے۔ تو فرمایا تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا، کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ یہ اف کیا ہے؟ یہ کلمہ بیزاری، اوہ کیا مصیبت ہے، یعنی ان کے وجود سے بیزار ہونا۔ بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر کوا بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیٹے نے کہا بھائی کوا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر کہا، بیٹا وہ کیا ہے؟ ابا جی کوا۔ کچھ دیر کے بعد باپ نے پھر کہا، بیٹا میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے؟ ابا جی بتایا تو ہے کہ کوا ہے۔ باپ بڑا مایوس ہوا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ڈائری لے کے آیا اور اس میں بتایا کہ دیکھو 30 سال پہلے اسی دیوار پر اسی جگہ ایک کوا بیٹھا تھا، اور تم نے مجھ سے 50 مرتبہ پوچھا تھا کہ ابا جی وہ کیا ہے۔ میں تو نہ ناراض ہوا تھا، نہ میں نے اس کو مائنڈ کیا تھا، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ آپ کے بھتیجے نے آج 50 مرتبہ مجھ سے ایک ہی سوال کیا کہ ابا جی وہ کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرق ہے کہ بیٹے کی الٹی سیدھی باتیں بھی باپ کے لیے امیزنگ ہوتی ہیں، اس کے دل کی کلی کھلتی ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو اس کو بوڑھے والدین کی باتیں ڈسٹرب کرتی ہیں، پرٹربڈ محسوس کرتا ہے، الجھن محسوس کرتا ہے، ناگواری اس کے دل میں آتی ہے۔ تو جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا مت۔ اب ڈانٹنا منع ہے تو کیا مارنا جائز ہوگا؟ وہ تو بطریق اولا منع ہو گیا۔ لیکن بہرحال ایسے بد نصیب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، کہ جو بیویوں کے کہنے پر پھر ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، خاص طور پر ماں پر۔ اللہ ہی انہیں معاف کرے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، جناح یہ کہتے ہیں یہ جو بازو ہے، کندھا اور بازو، یعنی یہ جو پیچھے بڑی ہڈی ہوتی ہے ایک وہ نرم ہڈی جو آپ یہاں ہاتھ لگائیں نا چھانے کے پیچھے، یہ سارا کا سارا جناح ہے۔ پرندوں میں یہی جو ہے یہ پر بن جاتا ہے نا، اور مرغی جو ہے یا کوئی پرندہ جو ہے وہ انہی پروں کے نیچے اپنے بچے کو چھپاتا ہے اور سب کچھ پرووائڈ کرتا ہے، پروٹیکشن، خوراک، محبت۔ تو یہ پھر محاورہ بن گیا پر بچھانا، اردو زبان کا محاورہ بھی ہے پر بچھانا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت و شفقت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے اپنے پر بچھائے رکھو، جی آیا نو کہتے رہو ان کو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے محبت سے، مہربانی سے، شفقت سے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو پھر وہ توبہ کرنے والوں کے لیے اواب، تابہ یتوب توبن اور آبا یعوب اوبن ایک ہی معنوں میں ہے، واپس آنا، لوٹنا، توبہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تم نیک ہوگے تو جو تمہاری کمی کوتاہی رہ جائے گی تمہاری طرف سے، تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا غفور ہے۔ یعنی اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک صاحب آئے میرے پاس کلینک میں اپنی والدہ کو لے کر، وہ شوگر کی مریض تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں کی کراں، بچیاں دے واسطے کوئی بندہ پھل لے آ کے آندا ہے یا کوئی میٹھی چیز بنائی دی ہے تے امی جی رات نو اٹھ کے فریج چوں کٹ کے کھا لیں، ہن اسی روکن جو گے بھی نہیں، ماں ہے
اب بچہ ہے وہ کچھ کرے تو ماں باپ اس کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں، لیکن جب بوڑھا باپ یا ماں بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بچے بن جاتے ہیں، لیکن اب ان کو ڈانٹا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر ان کی انٹرسٹ میں اگر ان کو روکا جائے تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر تم نیکی کے جذبے کے ساتھ ان دیر انٹرسٹ، ان کے فائدے کے لیے ان کو روکتے ہو، سختی کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں ان کے فائدے کے لیے ان کو روک رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو ری ایشور کیا جا رہا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ اور پھر والدین کے حقوق یہاں پر، یعنی جو کہا نا کہ اپنے پر بچھاؤ ان کے لیے، سب کچھ پرووائڈ کرو ان کو، تو کیا کچھ ہے یہ اصل میں؟ یہ سارا جو اولاد اور والدین کا رشتہ ہے یہ ری پیمنٹ ہے۔ ایک سٹیج پر والدین اپنا سب کچھ بچے پر انویسٹ کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کی ہر اعتبار سے مدد کرتے ہیں، لیکن پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر ماں باپ جو ہیں وہ اولاد پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد کا فرض کیا ہے کہ وہ سب کچھ انہیں لوٹائے ایز پر دیئر نیڈ۔ اگر وہ کما نہ سکیں تو انہیں فائنینشلی سپورٹ کرے، کھا نہ سکے تو کھلائیں، پی نہ سکے تو پلائیں۔ یعنی اگر وہ ویسے کوئی چیز کھا نہیں سکتے یا پی نہیں سکتے تو اسپون فیڈنگ کرنا بھی بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ہمارے والدین نے، ہم جب چھوٹے تھے اسپون فیڈنگ کی تھی نا، اب اگر وہ خود کھا نہ سکیں تو ان کی اسپون فیڈنگ یہ کیا ہے؟ یہ جوان بیٹے کی ذمہ داری۔ چل نہ سکے تو چلائیں سہارا دے کر، اور موو نہ کر سکیں تو ان کو کمر پر، کندھوں پر اٹھانا پڑے تو یہ ان کا حق ہے، ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، یعنی والدین کے تو حقوق ہے نا کئی، یعنی انہیں فائنینشلی سپورٹ بھی کرنا ہے، کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے، سہارا بھی دینا ہے، بلکہ رہ گئی ایک بات اس میں کہ اگر وہ خود واش روم نہ جا سکے تو انہیں لے کے بھی جانا ہے، اور اگر خود طہارت نہ کر سکیں تو پھر ان کی طہارت بھی کرنی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اپنے والد کی طہارت بیٹا خود کرے گا اور اس کی والدہ کی طہارت اس کے بہاف پر اس کی بیوی کرے گی، اس فرق کے ساتھ۔ لیکن وہ بھی کیا ہے؟ ذمہ داری بیٹے ہی کی ہے، اس کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کا احسان ہے اپنے شوہر پر کہ وہ اس کے حصے کا کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ والدین کے حقوق ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن جو باقی رشتہ دار ہیں ان کی جو ذمہ داری ہم پر ہے وہ کیا ہے؟ مالی۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور دو قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین کو، تنگ دست کو، اور مسافر کو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اللے تللے نہ کرو۔ یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان میں فضول خرچی کے لیے، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ ان میں فرق کیا ہے؟ اسراف ہے جائز کاموں پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، کھانا ایک ضرورت ہے لیکن اپنے کھانے کی ٹیبل کو کئی ڈشز سے سجانا، یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ پہننا ایک ضرورت ہے لیکن 100 جوڑے بنوانا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ گاڑی ایک ضرورت ہے لیکن مہنگی گاڑی اور کئی گاڑیاں، پورا فلیٹ رکھنا، یہ اسراف ہوگا۔ تبذیر کیا ہے؟ بے جا خرچ کرنا، اور خاص طور پر یہ ہوتا ہے مختلف تقریبات میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں، کہ پتہ چلے کہ جو فلاں سیٹھ صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، یعنی جو لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، لیکن پھر شادی بیاہ جب بیٹوں کا ہوتا ہے تو پھر وہ بتاتے ہیں پورے گاؤں کو کہ یاد رکھے پورا پنڈ کہ شادی ہوئی سی کوئی، اور اس میں پھر تبذیر ہوتی ہے۔ کھانا اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھینکنے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اب جو سرو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر جو بیتری ہوتی ہے کہ لو جی ان کے پاس تو اتنا کھانا ہے کہ کتے بھی نہیں کھا رہے،
بلیاں بھی رچ گئی ہیں، اور میرے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے کہ 2 وقت کا میں کھانا اپنے بال بچوں کو کھلا سکوں. اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ شیطان کا ایجنڈا ہے. اس لیے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ مائدہ میں کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرے. شراب پیے گا تو الٹے سیدھی حرکتیں کرے گا تو لڑائیاں ہوگی، جوئے سے مال کمائے گا لڑائیاں ہوگی، یا لوز کرے گا لڑائی ہوگی. شیطان کا ایجنڈا. اور یہاں بھی کیا ہے؟ شیطان کا ایجنڈا پورا ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی. ولا تبذر تبذیرا، لیکن اللہ تعالی نہ کرو، بے جا نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً مبذرین اللہ تللے کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تمہیں اعراض ہی کرنا ہو، یعنی تم ان کو پے نہیں کر سکتے کسی موقع پر، یہ خاص طور پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ اس بات کو خود سمجھتے ہیں کہ انسان کے معاشی حالات ہر وقت اچھے نہیں ہوتے. جب پیمنٹس رک جاتی ہیں کسی کاروباری آدمی کی تو وہ بالکل کلاش ہو جاتا ہے. اس کو یعنی اپنے گھر میں کچھ دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا بعض اوقات. لیکن جس کی کبھی اس نے کوئی خدمت کی تھی، اب وہ آ کر اصرار کرتا ہے کہ جی میں نے دیو، میں مجبور ہاں، ایک یہ ضرورت ہے میری، وہ ضرورت ہے. اس پر جو اصل امتحان ہے وہ ہے کہ ٹیمپر لوز نہ کرے انسان، بس معذرت کرتا ہے، سوری میرے پاس کچھ نہیں ہے، سوری میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور شیطان اس کو پرمپٹ کرتا ہے کہ ڈانٹ اس کو ذرا تبھی باز آئے گا یہ. لیکن بس اتنا ہمت انسان کو کرنی چاہیے کہ بس انسان اسے ڈانٹے نہ. تو اما تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، کہ جب تمہیں ان سے منہ موڑنا پڑے خود جب کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہو. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو بھی ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہاتھ کا گردن کے ساتھ بندھا ہوا نا، کہ اس لیے کہ اب وہ جیب میں نہیں جا رہا. تو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھو، یعنی کنجوسی نہ کرو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ فضول خرچی پہ آ جاؤ. نتیجتاً فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور پھر بیٹھ رہو ملامت زدہ ہو کر اور حسرت میں مبتلا ہو کر. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بڑی اہم بات. آپ یعنی ہمارے ہاں ایک محاورہ مشہور ہے، 2 ایکسپریشن ہیں، خدائی ونڈ تے محمدی ونڈ. یہ مطلب اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے، ایزیوم کیا جاتا ہے کہ خدائی ونڈ انی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ رجا کے کھلا رہا ہے اور کسی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے. اور محمدی ونڈ وہ ایکویلٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے، برابر برابر. اب اس کی وضاحت کیا آ رہی ہے؟ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے، تنگ کرتا ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بس ایسے ہی ونڈ ہو رہی ہے، انی ونڈ نہیں ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار بھی ہے اور ان کی ہر حالت کو دیکھ بھی رہا. ولا تقتلوا، اسی کے آگے کنٹینیوس، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کے بھی رازق ہیں اور خود تمہارے بھی رازق ہیں. ان قتلهم کان خطأ کبیرا، یقیناً اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ضمنی بات ہے کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان کو اس بات پر یقین نہ آئے کہ میں اپنے بال بچوں کو خود نہیں کھلا رہا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کھلا رہا ہے، اور اگر میں نہیں رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آج سے بہتر انہیں کھلا لے. اس وقت تک انسان دین کے لیے کام نہیں کر سکتا. دین کے لیے ایکٹیولی کام کرے گا تو خیال آئے گا اس کو کہ کہیں مجھے ایجنسیز پکڑ کر نہ لے جائیں، یا مجھے کوئی جان سے نہ مار دے اس لیے کہ میں دین میں ایکٹیو ہوں. اب وہ کیا کرے گا؟ یعنی ایک دینداری کا خول اپنے اوپر چڑھائے گا، لیکن اندر سے احتیاط کرے گا کہ میں اتنا نمایاں نہ ہوں
کہ دین کا دشمن جو ہے وہ مجھے نشانہ بنائے، لیکن جب اسے یقین ہوگا کہ آج اللہ میرے تھرو میرے بچوں کو کھلا رہا ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ آج سے بہتر انہیں کھلائے، اس وقت تک انسان دین کے لیے ایفرٹ نہیں کر سکتا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا سورہ اعراف میں کہ وہاں بھی اصل انسٹرکشن کیا تھی کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن وہ قریب گئے، اس نے کہا چکھ کے دیکھ لو، چکھنے کا کوئی مول نہیں، شیطان نے کہا، اور جو ہی انہوں نے اس میں سے چکھا تو بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی۔ یہ جو معاملہ ہے بدکاری کا، کوئی بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، کوئی بھی شخص جو اس میں بہت زیادہ ملوث ہو، آپ کہیں اس سے پرائیویٹ انٹرویو کر کے دیکھیں کیا ہاؤ اٹ ہیپنس، تو آپ کو بتائے گا کہ میرا قطعاً اس برائی میں جانے کا ارادہ نہیں تھا، بس ہوتے ہوتے بے احتیاطی کی وجہ سے میں ملوث ہو گیا۔ ہمارے دین کا سارا جو نظام ہے ستر و حجاب کا، محرم رشتے، غیر محرم رشتے، پھر ان سے پردہ، ان سے اس حد تک جو ہے وہ بے پردگی ہو سکتی ہے، یہ سارا اسی بنیاد سے، وہ سمجھ میں تبھی آئے گا کہ انسان اس کو سمجھے کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے۔ اگر انسان اس کے قریب جائے گا تو پھر اس میں ملوث بھی ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو سورہ یوسف میں نوٹ کرایا تھا نا کہ جب عورتوں نے گھیرا تنگ کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی وہ کیا تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس لیے کہ اس عورت نے تھریٹ کیا تھا اگر ابھی میری بات نہیں مانے گا تو جیل میں لاک کر دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ یا اللہ جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، کہ ٹارزن نہیں بننا چاہیے کہ پہلے میں تو نیڑے لگے دیتا ہوں بھی لگن دینا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا تھا نا، طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ایون جاب کے اندر بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کی کوئی باس خاتون آپ میں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے تو بھاگ جائیں وہاں سے وہ نوکری چھوڑ کے، اسی میں عافیت ہے، ورنہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی ایک نوجوان، ایک بچہ جو ہے وہ سیگریگیٹڈ ماحول سے پڑھ کر یونیورسٹی میں جاتا ہے، ساری تعلیم اس کی سیگریگیٹڈ سکول میں یا کو ایجوکیشن میں نہیں ہے۔ جب وہ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں جاتا ہے اور پہلے دن اس کو کوئی لڑکی کوئی راستہ ہی پوچھ لے، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بات ہی نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہفتے کے بعد اگر وہ محتاط نہیں ہوتا، تقربو اس پر اس کے پیش نظر نہیں ہوتا کہ میں نے اس کے قریب نہیں جانا، تو ایک ہفتے کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ کم سے کم جو بزنس ٹاک ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، نوٹس کا لین دین، کوئی لیکچر کے متعلق بات، کوئی سبق پوچھنا کہ یہ بات فلانی میری سمجھ میں نہیں آئی، پلیز آپ مجھے بتا دیں، تو بتا دے گا کمفرٹیبل۔ اب اگر وہ محتاط نہیں ہوگا تو پھر پہلے صرف بزنس ٹاک ہوگی اور پھر انفارمل گفتگو بھی شروع ہو جائے گی، تعارف ایک دوسرے کا، ہسٹری پوری جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کر لیں گے، اپنے گھر کے حالات شیئر کر لیں گے، اور اسی میں جو شرارتی آدمی ہے وہ سپاٹ کر لے گا ویک پوائنٹس لڑکی کے، اور پھر ان کو چھیڑے گا اور وہ رونے لگے گی، اور پھر سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو پھر گپ شپ شروع ہو جائے گی، پھر ہنسی مذاق شروع ہو جائے گا، اور پھر ہنسی مذاق میں کونی بھی ماریں گے ایک دوسرے کو، اور پھر چھینا جھپٹی بھی ہوگی، اور اسی چھینا جھپٹی میں پھر ایک انویزیبل لائن ہے کہ جب وہ کراس ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے۔ تو انسٹرکشن کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں آپ کہیں نہیں پائیں گے کہ ولا تزنوا، زنا نہ کرو، ہمیشہ کیا ہوگا؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہو۔ اور یہاں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یقیناً وہ ایک بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ومن قتل مظلوما، اور جو ازرائے ظلم قتل کیا جائے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کی ہے۔ فلا یسرف فی القتل، اسے بھی چاہیے کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، انہ کان منصورا،
اس لیے کہ قاتل کی بھی مدد کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ یہاں ایک بات بڑی اہم نوٹ کر لیجیے کہ یہ دو جو جرم ہیں، ایک قتل اور ایک زنا، ان میں رومن لا میں اور اسلامک لا میں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ رومن لا میں قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے اور زنا آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، لہذا اگر جو مخالف فریق ہے وہ راضی ہو تو پھر کوئی جرم ہی نہیں رہتا۔ جرم کیا ہے؟ ریپ جرم ہے، ایڈلٹری جرم نہیں ہے، جبکہ قتل ہاں کوئی شخص لکھ کے دے کے جائے کہ مجھے تم مار دو، پھر بھی اسٹیٹ جو ہے اس کو پروزیکیوٹ کرے گی۔ اسلامی قانون میں الٹ ہے کہ قتل جو ہے وہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، لہذا اگر مقتول کے وارث معاف کر دے تو جرم ختم، وہ بلڈ منی لینے پر راضی ہو جائیں تو بھی وہ بلڈ منی پے کر دیں گے تو ختم، اور اگر وہ اصرار کریں کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے تو اسلامی ریاست قتل کرے گی۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں زیادتی نہ کی جائے، مقتول کو، قاتل جو ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور زنا جو ہے اسلامی قانون کے مطابق یہ آفینس اگینسٹ اللہ، آفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے، لہذا اگر باہمی رضامندی سے بھی کیا جائے تو وہ جرم ہے۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں اسلامی قانون میں اور انگریز کے قانون میں۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، واوفوا بالعہد، اور اپنے وعدوں کو ایفا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، واوفوا الکیل اذا کلتم، اور جب بھی ناپو تو پیمانے کو پورا کیا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے ناپا کرو، یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے۔ ولا تقف ما لیس لک به علم، اور مت پیچھا کرو اس کا جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ اب علم کیا ہے؟ یا تو وہ آنکھ سے نظر آنے والا، کان سے سنائی دینے والا، یا انٹلیکچولی پروفڈ ہو وہ علم ہے، اور یا وہی جو ہے اس کو کنفرم کرے کہ یہ بات درست ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی علم نہ ہو، نہ فزیکل اور نہ کیلکولیشن اور تھنکنگ کے نقطہ نگاہ سے، اور نہ اس میں وحی کی سپورٹ ہو، تو پھر اس کے پیچھے چلنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ خاص طور پر یہاں جو بات ہے وہ ہے جادو ٹونے کے پیچھے، نجومی کے پیچھے جانا۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں بارش ہوئی، گھروں میں پانی بڑھ گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی بھر گیا، تو لوگوں نے کہا ہاں فلاں نجومی نے کہا تھا کہ بارش ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے پانی گھر سے باہر نکال رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اللہ سچا نجومی جھوٹا، اللہ سچا نجومی جھوٹا، اللہ سچا نجومی جھوٹا۔ اپیرنٹلی اگر کوئی نجومی کے بات کے مطابق ہو بھی گئی ہو بات، تو اس کی نفی کرنا جو ہے یہ کیا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ یہ جائے کہ ہم اپنی زندگی کو استوار کریں کہ اچھا یہ جا کے فال نکلواتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہمارا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنے ہوش و حواس سے کسی بات کو سمجھیں اور جو صحیح راستہ ہو اس پر عمل کریں، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وحی کے مطابق چلیں۔ باقی ان ہوائی باتوں پر، جادو پر، ٹونے پر، جنات کے ذریعے سے علم حاصل کیا ہوا، ان سب کا پیچھے چلنے سے انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر، بے شک کان، آنکھ، والفؤاد، اور دل جو گواہی دیتا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض، یقیناً تو زمین پھاڑ نہیں سکے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ پہاڑ جتنا اونچا ہو سکے۔ کتنا اونچا تورا لگا لو گے تم؟ میرے پہاڑ جیسے اونچے ہو سکتے ہرگز نہیں۔ کتنی زوردار ایڑی ہو جائے گی تمہاری، کیا میری زمین کو پھاڑ لو گے؟ ہرگز نہیں۔ اپنی اوقات میں رہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب ایسے امور ہیں کہ ان کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اے نبی آپ کا رب آپ کی طرف وحی کر رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور
کو الہ نہ بناؤ، عبادت کے لائق نہ سمجھو، خدا نہ بناؤ، فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ ڈال دیے جاؤ گے تم جہنم میں ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں سے نواز دیا، واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود اس نے بیٹیاں بنا لی، منہ سونا تاڑا، انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت غلط بات، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یقیناً ہم نے طرح طرح سے اس قرآن میں بیان کر دی ہیں چیزیں مختلف مثالوں سے اور مختلف انداز سے، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ یہ نصیحت قبول کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ان میں سوائے نفرت کے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے، کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ ضرور کوشش کرتے کہ کسی طرح صاحب عرش تک پہنچ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں حصے داری لیں، ہم اپنے منمانی کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، و تعالیٰ بلند و برتر ہے، اما یقولون علوا کبیرا، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں نہایت بلند اور اونچی شان والا۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح کرتی ہے آسمانوں اور زمین کی ہر شے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے رہتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَيُسَبِّحُ، یہاں شے مراد نہیں ہوگا، بسنے والے، لیونگ بینگ، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی مخلوق ہو تو وہ سب اس کے اندر آئیں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَيُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یعنی عام طور پر جو ماڈرن تشریح ہے تسبیح کی، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جوں ہم اس کائنات پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ واہ 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 واہ، اس کا بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے، تو یہ تسبیح ہے، انٹلیکچوئل تسبیح۔ لیکن وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں بالخصوص اور باقی آیتوں میں بالعموم باقاعدہ فزیکلی تسبیح کا ذکر ہے، اس کی حمد کی تسبیح جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی ہم آنکھ کو کھول کے دیکھا، سیل کو دیکھا، ایٹم کو دیکھا، تو وہ کیا ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے ساری تسبیح کہ ایک ایک ذرہ، ایک ایک الیکٹران، ایک ایک پروٹون اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا بنانے والا ہر عیب، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن یہ جو تسبیح ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی زبان دی ہے کہ اس زبان سے وہ باقاعدہ فزیکلی تسبیح کرتی ہے، ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بڑا ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو حائل کر دیتے ہیں ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک نہ نظر آنے والا پردہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم چڑھا دیتے ہیں ان کے دلوں پر غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ کہیں وہ اس کو سمجھ نہ لیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کی کانوں میں بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر نفرت کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب یہ آپ کی طرف بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور ہم ان کی سرگوشیاں بھی سنتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم ایک دوسرے کو کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، یہ کیسے تمہارے لیے تم پر مثالیں چسپاں کرتے ہیں، فضلوا، چنانچہ یہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، کبھی راہ نہ پا سکیں گے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، مزید بنا یہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم اذا كنا عظاما، جب ہم ہڈیاں ہوں گے اور خاک ہوں گے ان کا بھی چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ قل کونوا حجارۃ حدیدا، اے نبی ان سے کہہ دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے دل میں جو اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا۔ فسیقولون من یعیدنا، تو پھر یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔
قل الذی فطرکم اول مرہ، تو سمپل بات ان سے کہہ دو کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو یہ سن کر وہ تمہارے سامنے سر ہلاتے ہیں، ہاں ہاں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر اگلا سوال داغتے ہیں کہ یہ کب ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی کہہ دو کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں پکارے گا، فَتَسْتَجِیبُونَ بِحَمْدِهِ، تو تم اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کو رسپونڈ کرو گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں ایسا گمان ہوگا کہ جیسے تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات کیا کریں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، بے شک شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان کے دلوں میں، ان کے درمیان۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا۔ وَإِن یشاء یعذبکم، اور چاہے گا تو تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے، دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان سب کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے نبیوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان سے کہو پکارو تم ان کو جنہیں تم سمجھتے ہو حاجت روا اللہ کے سوا۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ، سو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے کا تم سے تکلیف، ضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ تمہاری حالت کو بدلنے کا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ معبود جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ قرب کے معنوں میں ایہم اقرب، کہ کون زیادہ مقرب ہوتا ہے اللہ کے۔ ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً تیرے رب کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ضرور ہلاک کریں گے قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اس کو سخت ترین عذاب سے دوچار کریں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوگا، یہ کتاب میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور نہیں منع کیا ہمیں اس سے کہ ہم بھیجیں نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے کہ جھٹلایا تھا انہیں پہلے لوگوں نے، یعنی اس پر کہ لوگوں نے پہلے بھی نہیں مانا تھا تو ہم اب بھی نشانیاں نہ بھیجیں، ہمیں کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کی نشانی عطا کی تھی، بڑے واضح، یعنی کھلی آنکھوں سے نظر آنے والی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر ظلم کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں بھیجتے ہم نشانیاں مگر لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اب جب کہا تھا ہم نے تم سے اے نبی کہ بے شک آپ کا رب گھیرے ہوئے ہے لوگوں کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جو دکھایا تھا ہم نے آپ کو خواب منظر مگر بطور آزمائش کے لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت بھی جس پر لعنت بھیجی گئی تھی قرآن مجید میں، وہ اس لیے کہ لوگ اس پر ٹکے ٹکے کی باتیں کریں، ان کے ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن نہیں اضافہ کرتی یہ تنبیہات مگر ان میں سخت سرکشی میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب پھر آگا قصہ آدم و ابلیس، یعنی ایک سورت چھوڑ کر پیچھے سورہ ہجر میں آیا تھا، وہاں پورا رکوع تھا، ذرا یہاں رکوع سے کم ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہ قرآن مجید کا سینٹر ہے، 14ویں پارے میں، 15ویں میں اور 16ویں میں سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی رکوع سے کچھ کم آئے گا، لیکن بہرحال یہ اہمیت ہے اس قصے کی، اس واقعے کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو جن تھا، اور رعایتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کیا تھا فرشتوں میں۔ قال، کہنے لگا، أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں سجدہ کروں ربا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟
قال کہنے لگا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ذرا دیکھیے تو صحیح اسے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، کیا وہ اس قابل تھا؟ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے موقع دے قیامت تک کے لیے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں جڑ کاٹ ڈالوں گا اس کی نسل کی مگر تھوڑے جو بچیں گے ان میں سے۔ قال اذهب، اللہ نے کہا جا، فمن تبعک منہم، جو بھی تمہارے پیچھے چلے گا ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم تم سب کی پوری پوری بھرپور سزا ہوگی۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور بہکا لے جس کو تو بہکا سکتا ہے ان میں سے اپنی دعوت سے، اپنی آواز سے۔ واجلب علیہم، اور چڑھا لا ان پر، بخیلک، اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادے، یعنی اپنی آرٹلری، اپنی انفینٹری، تو سارے کے ساتھ، وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اور شریک بن جا ان کا ان کے مال اور اولاد میں، اور ان سے وعدہ کرتا رہے طرح طرح کے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان تو ان سے جھوٹے وعدے ہی کرتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سن لو اے شیطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے خود کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہاری کشتی کو سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، وہی کاروبار۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ واذا مسکم الضر فی البحر، اور جب آتی ہے کوئی مصیبت سمندر میں تمہیں، ضل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں تم سے وہ سب جنہیں تم پکارتے رہتے ہو اللہ کے سوا۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں لے آتا ہے بچا کر، پھر کیا ہوتا ہے؟ وکان الانسان کفورا، انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ ہم سب کا حال ہے، بیمار ہوتے ہیں تو جو بھی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اس سے دعا کرتے ہیں، فون پر بھی کہتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ کوئی حج پر عمرے پہ جا رہا ہے تو اس کو لکھ کے دیتے ہیں کہ جی میرے لیے دعا کریں۔ لیکن جب شفا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور پھر کوئی انہیں ملتا ہے کہ جی پھر کس طرح ٹھیک ہویا، جی فلانی دوائی نہ ٹھیک ہویا، جی فلانا آپریشن کرایا تھا ٹھیک ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ وہ ناشکراپن ہے۔ افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا تم اس بات سے نچند بے خوف ہو گئے ہو، امیون ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دھنسا دے خشکی پر ہی، یا بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ اللہ کے سوا۔ ام امنتم، کیا تم اس سے نچنت ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ایک دفعہ سمندر میں لے جائے، دریا میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اور پھر تمہیں سخت طوفانی ہوا سے پالٹ پڑ جائے، فیغرقکم بما کفرکم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے تمہاری ناشکری کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہم پر اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں اٹھائے رکھا خشکی اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں اپنی مخلوقات میں سے بہتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر انسانوں کے گروہ کو پکاریں گے ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور انہیں دھاگے برابر ذرا برابر بھی کسی ڈیپریویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، حق تلفی۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، البتہ جو اس موقع پر اندھا پایا گیا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں اندھا ہی ہوگا، واضل سبیلا، اور وہ اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ فتنے میں ڈال کر تمہیں پھیر دیں اس وحی سے جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھیجی ہے،
لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم گھڑ لو ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ بڑی سخت آیات ہیں یہ۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم آپ کو جمائے نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ممکن تھا کہ آپ تھوڑے سے ان کی طرف انکلائنڈ ہو جاتے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے تو پھر میں اور آپ کیسے ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ شیطان کے وار جو ہے وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں، سٹک بھی ہوتی ہے، کیرٹ بھی ہوتی ہے، ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے، تھریٹ بھی ہوتا ہے، اور ہم اس سب کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی یہاں گر جاتا ہے، کوئی وہاں گر جاتا ہے، کوئی 4 قدم کر کے پھر اس کا نشانہ بن جاتا ہے کہ تھوڑی بہت جو ٹیمپٹیشن ہو اس پر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، لیکن جب بہت اچھی آفر آ جائے تو پھر بڑے بڑوں کا ایمان ڈول جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ڈولنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے تمہارا دل جما کے رکھا، ورنہ you could also be inclined towards that۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور اس وقت ضرور چکھاتے ہم تمہیں مزہ، دنیا میں بھی دگنے عذاب کا اور موت کے بعد بھی دگنے عذاب کا۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا، اور یہ کوشش کرتے ہیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، کہ تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں۔ مکی صورت ہے نا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ ساری صورتیں آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ بیچ بیچ سے بڑی واضح ہو جائے گی یہ بات کہ وہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں نہ رہیں گے یہ خود بھی تمہارے بعد مگر بہت تھوڑی دیر، کہ جب کسی رسول کو بستی میں سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس بستی پر عذاب آیا کرتا ہے۔ تو قریش پر وہ عذاب غزوہ بدر کی شکل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال کے وہاں جا کے پھر ان کو مروایا، اور بہت بےزتی ہوئی، بہت بےزتی ہوئی کہ 313 کے ہاتھوں 1000 کا کیل کانٹے سے لیک لشکر مارا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اور یہ ہمارا طریقہ رہا ہے اپنے پیغمبروں کے بارے میں جو ہم نے پہلے بھیجے تھے۔ ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم نہیں پاؤ گے ہماری پریکٹس میں کوئی آلٹریشن۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم کرو نماز زوال آفتاب سے لے کر، یعنی دن کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور قائم کرو فجر کی نماز بھی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً نماز فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ڈیوٹیز تبدیل ہوتی ہیں فرشتوں کی، تو اگر فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو جانے والے بھی نوٹ کرتے ہیں اور آنے والے بھی نوٹ کرتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو بھی تہجد پڑھا کرو، یہ زائد عبادت ہے اے نبی آپ کے لیے۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، ہمارے لیے وہ نفل ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور کہو ربا مجھے سچائی کے ساتھ لے جا جہاں بھی لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے خاص اتھارٹی عطا فرما۔ محترم ڈاکٹر زہرا احمد صاحب کی رائے میں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ہجرت کی اجازت دی گئی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہو حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کر رہے ہیں قرآن میں وہ کچھ جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں اضافہ کرتا یہ قرآن ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے اور کسی چیز میں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت اس کو عطا کرتے ہیں، آرَدَ، تو اکڑ سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، یعنی یوں کر کے پہلو ذرا موڑنا، یہ آکڑ کا جسچر ہے،
یعنی جو بھی جس میں اکڑ ہوگی تو وہ تھوڑا سا یوں کر کے ٹیڑھا ہو کر چلے گا یا کم سے کم گردن ٹیڑھی کرے گا. تو بڑا خوبصورت یہ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اینٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ اے نبی کہہ دو ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے. انگریزی کا لفظ جو شیکلز ہے بیڑیاں، میرے نزدیک وہ اسی سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک خاص خمیر بنایا ہے، وہ اس کے مطابق ہی ایکٹ کرتا ہے، وہ اس سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا. کسی شخص کا مزاج اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا ہے تو وہ نرم ہی رہے گا، کسی کا مزاج سخت بنایا ہے تو وہ سخت ہی رہے گا. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الناس کالمعادن، انسان اورز کی طرح ہیں. سونے کی اور میں سے سونا ہی نکلے گا اور لوہے کی اور میں سے لوہا ہی نکلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس اور میں سے سونا برآمد ہو جائے. تو جیسا اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج خمیر بنایا ہے ویسے ہی وہ ایکٹ کرے گا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو محاسبہ ہے وہ بھی اس کے مطابق ہے. کلٌ یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدی سبیلا اور تیرے رب کو خوب معلوم ہے کہ راستے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی ایک شخص کا مزاج تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سخت، لیکن وہ دین کی ہدایت میں نرم ہوتا ہے. وہ زیادہ کریڈیبل ہے اس شخص کے لیے، اس شخص کے مقابلے میں جس کا مزاج ہی نرم ہو. یعنی ایک شخص جو ہے وہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے وہ نرمی سے پیش آتا ہے سب کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ اس کا مزاج تو سخت ہے، وہ اللہ کے لیے نرمی دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے اس شکل کے اندر. کمال کی آیت ہے یہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے قریش نے بڑی اسکیمیں بنائیں، بڑے اٹیمپٹس کیے. ان میں سے ایک اٹیمپٹ کیا تھا جس کا کل بھی ذکر آیا تھا کہ یہودیوں سے جا کر پوچھا، پرسوں ذکر آیا تھا سورہ یوسف کے حوالے سے، کہ کوئی ذرا اوکھے اوکھے سوال دسو کہ جڑا اسی جا کے محمد نو پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. انہوں نے کہا ان سے پوچھو کہ بنی اسرائیل مصر پہنچے کیسے تھے. پوری سورہ یوسف آ گئی. اب 3 سوال تھے جو بڑے مشکل سوال تھے، خاص طور پر وہ شخص جو قریش میں پیدا ہوا ہو اور اس نے کوئی تعلیم حاصل نہ کی ہو، اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. ان کے جو رسول امی تھے، ان پڑھ رسول، وہ ایسے محاورے میں پڑھ نہیں تھے، لٹرلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہیں سے پڑھ آ کر یہ آ کر ہم پر یہ روب ڈالتا ہے. تو 3 سوال یہودیوں نے کہے. ایک تو پوچھا کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، یہ بہت ٹیکنیکل سوال ہے. اور دوسرا کہا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا. ان میں سے 2 سوال سورۃ کہف میں آئیں گے اور ایک جو ہے وہ یہاں آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے نبی کہہ دو، بتا دو انہیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں شاہ صاحب کے حوالے سے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے کام گنوائے ہیں 3 قسم کے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا تو اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ اللہ کا کام ہوگا عالم امر سے، یا وہ ہوگا عالم خلق سے، اور یا وہ ہوگا عالم تدبیر سے. عالم امر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈرز ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کچھ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ انسٹنٹینیس آرڈر سے وہ بنا لے، وہ بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے ود ان نو ٹائم، اور کوئی پروسیس بھی نہیں اس کا ہوتا. پھر اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کو میں ایک پروسیس میں سے گزار کے بناؤں. جیسے یہ مسجد جو تھی
وہ ایک دم تو کھڑی نہیں ہو گئی تھی نا، پہلے اس میں کھدائی ہوئی، نیچے وہ سریے کا ایک جال ہوا، پھر وہ کنکریٹ بھرا گیا، پھر پلر اٹھائے گئے، پھر یہ پہلا یہ لینٹر پڑا جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اوپر یہ بڑی چھت پڑی، پھر فنیشنگ ہوئی. تو اٹ ٹک لانگ کہ یہ عمارت کے ساتھ وجود میں آئے. جس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں انہیں خلق کہتے ہیں، عالم خلق. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قل الروح من امر ربی، اے نبی بتا دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اس کے بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. یعنی یو ڈونٹ نو کہ امر کیسے ہوتا ہے، جبکہ تخلیق جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے. یعنی اس تخلیق کا ایک حصہ کیا ہے کہ ہم ایک دم ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے ماں باپ صبح اٹھے ہوں اور ہم چارپائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ایسا تو نہیں ہوا. یعنی کوئی 8-9 ماہ کا ایک پروسیس ہے، اور بہرحال ایمبریولوجسٹ نے وہ اس کا ایک ایک نقطہ جو ہے وہ ٹریس کر لیا ہے کہ پہلے یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، پہلے آنکھ بنتی ہے کہ پہلے کان بنتے ہیں کہ پہلے دل بنتا ہے کہ پہلے پھیپھڑے بنتے ہیں. ایوری تھنگ از ریکارڈڈ، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے. کیوں؟ وہ تخلیقی عمل ہے. لیکن جو امر سے ہوتا ہے اس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیسے ہوتا ہے. پھر تیسری چیز جو شاہ صاحب نے فرمائی ہے، مضمون آپ کے لیے مکمل ہو جائے، وہ تدبیر ہے. تدبیر کیا ہے؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ کوئی کام امر سے کرنا ہے کہ تخلیق سے کرنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اس کی پلاننگ ہے. دوسرا، عام جو کام ہو رہے ہیں سارے کے سارے وہ تخلیقی عمل سے ہو رہے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تدبیر سے ہے. کہ صبح سے لے کر اب تک رات کے 12:18 ہو گئے ہیں، شاید ایک چین آف ایونٹس ہے جس میں سے ہم میں سے ہر شخص گزر کر یہاں موجود ہے. یعنی لنکڈ ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو اب یہاں موجود. ان میں سے کوئی ایک لنک بھی اللہ تعالیٰ مس کر دیتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ سب کچھ آن اٹس اون نہیں ہو رہا ہے ایکسیڈنٹلی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ہو رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو سارے اسباب ہیں ان کو ان لائن کر دیتا ہے. تو اسباب جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایونٹ واقع ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی لنک ایک بھی مس کر دے تو پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. باٹم لائن نہیں ہے جو بار بار ذکر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ. جتنی جلدی ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ خالق بھی اللہ اور مالک بھی اللہ اور اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے سب سے اونچے ایوان میں ایک بہت بڑا وزیر بنانا تھا، بنا دیا. ان کے بھائی منہ دیکھتے رہ گئے، شرمندگی. وہی تو یوسف ہی تو نہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام ان کی پیدائش سے پہلے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا، اس کے محل میں پرورش کروائی اور پھر فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا. تو آپ اجتماعی سطح پر دیکھ لیں، قوموں کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ، کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان وجود میں آئے گا؟ آپ اگر اپنے حالات میں، اپنے امیجنیشن میں اپنے آپ کو ان حالات میں لے کے جائیں کہ 2 جماعتیں تھیں نا جو اسٹرگل کر رہی تھی. کانگریس متحدہ ہندوستان کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی اور مسلم لیگ پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی. ان دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی کمپیریزن نہیں تھی. واضح؟ کانگریس بہت بڑی جماعت تھی، مسلم لیگ بڑی چھوٹی جماعت تھی. کانگریس عوامی جماعت تھی، مسلم لیگ وڈیروں کی جماعت تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنا تھا، پاکستان بنانا تھا، بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ کر لینا ہے. کل بھی کیا تھا، آج بھی کرے گا، کل بھی کرے گا. اور ایسا معلوم ہوتا ہے، مثلا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تو انالیسس تھا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بڑی اسکیم کا حصہ ہے.
شاید اسلام کی نشت ثانیہ کا کام پاکستان ہی سے شروع ہونا ہے. کب شروع ہونا ہے؟ ہماری موجودہ قیادت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا یا کوئی اور لیڈر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. جیسے قائد اعظم کو علامہ اقبال نے خط لکھ کے انگلینڈ سے بلا لیا تھا، تو شاید کوئی اور آدمی جو سوٹیبل ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے اس کو یہاں بلوا لے گا. لیکن بہرحال جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. سمپل ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہیں تو چھین لے جائیں وہ سب جو وحی کیا ہے ہم نے اے نبی آپ کی طرف، اور پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے اس سلسلے میں ہمارے مقابلے میں کوئی حمایت کرنے والا. الا رحمۃ من ربک، مگر جو حاصل ہے تمہیں یہ رحمت اپنے رب کی. ان فضلہ کان علیک کبیرہ، یقیناً آپ پر اپنے رب کا بہت زیادہ فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اے نبی کہہ دو کہ اگر تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس پر کہ وہ اس جیسا قرآن لائیں گے، لا یاتون بمثلہ، اس جیسا قرآن نہ لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثال ہم لے آئے ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انکار کر دیا ماننے سے اکثر انسانوں نے، اور وہ نہ رہے مگر کافر بن کر یا ناشکر بن کر. کفور کے دونوں مطلب ہیں. کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، تو کافر جو وہ کیا ہے، وہ دل تو اس کا مان جاتا ہے لیکن اس بات کو چھپاتا ہے، تب وہ کافر کہلاتا ہے. اور اسی طرح کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے اور آپ اس احسان کو ماننا نہیں چاہتے، چھپانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ ناشکری ہے. مادہ ایک ہی ہے، کفر. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. وہ بات جو سورہ انعام میں آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضے، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، ایسا کر کے دکھا دو، ویسا کر کے دکھا دو. اب وہ ساری باتیں لسٹ ہوں گی اس جگہ پر. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ زمین کو پھاڑ کر اس میں سے کوئی چشمہ برآمد کر کے دکھائیں. او تکون لک جنت، یا تمہارا کوئی باغ ہو، من نخیل و عنب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور رواں کر دو تم نہریں ان کے اندر بہت عمدہ طریقے سے. او تسقط السماء، یا گرا دو تم آسمان کو، کما زعمتا، جیسے تم دعویٰ کرتے ہو، علینا، ہمارے اوپر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے آؤ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے. او یکون لک بیت من زخرف، یا تم اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، اس کے نمائندے ہو تو پتہ تو چلنا چاہیے نا. جیسے کوئی کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم ہو، اور پھر اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کی ٹھاٹ باٹ جو ہے پھر پتہ چلتی ہے نا. تو تم اللہ کے رسول ہو، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا رب ہے، تو کچھ تمہارے اوپر بھی نظر آئے نا. یہ جو تمہارے گھروں میں فاقے ہیں، یہ تو ایسا بتاتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو تمہارا کوئی سونے کا گھر ہو، او ترقا فی السماء، یار تو آسمان کی طرف چڑھے. ولن نؤمن، اچھا پھر ان کو خیال آتا ہے کہ کہیں، دل تو ان کو پتا ہے سرداروں کے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر ان کو خیال ہے کہ کاکے نے دکھا دے. اب اگلی بات کہتے ہیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے آسمان پر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تم کتاب لا کے دکھاؤ ہمیں جس کو ہم پڑھ سکے اپنی آنکھوں کے ساتھ. قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے نبی کہہ دو ان سے صاف صاف کہ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے کب دعویٰ کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس ہوں صرف ایک بشر اور رسول. وما منع الناس ان یؤمنوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائیں، ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، الا ان قالوا، مگر اس بات نے منع کیا کہ وہ کہتے ہیں، ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا ہے. قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اے نبی کہہ دو کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے، یمشون مطمئنین، چل پھر رہے ہوتے اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی کہہ دو
کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو کافی ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے اللہ راستہ دکھائے وہی ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ تعالیٰ راستہ نہ دکھائے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ونحشرہم یوم القیامہ، اور ہم گھیر کر لے آئیں گے انہیں قیامت کے دن، علی وجوہہم، اوندے منہ، امیم و بکمم و صما، اندھے گونگے اور بہرے بنا کر، ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، کلما خبت زدناہم سعیرا، اور جب بھی اس کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی تو ہم اسے دوبارہ زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہوگا، بانہم کفروا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وقالو، اور کہا، اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا بھلا جب ہڈیاں اور خاک بن جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ وہ تو ان جیسے اور پیدا کر دے، وجعل لکم اجلا لا ریب فیہ، لیکن مقرر کر رکھی ہے اس نے ان کے لیے ایک مدت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا، جس کے آنے میں مگر انکار کر دیا ظالموں نے کہ نہ رہیں گے وہ بغیر نہ شکری کیے اور کفر کیے۔ قل، اے نبی کہہ دو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ضرور روک لیتے ان خزانوں کو مفلسی کے ڈر سے کہ کہیں خزانے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ انسان کا جو ٹپیکل ایک مائنڈ ہے کہ وہ کنجوس واقع ہوا ہے، وہ خیال رکھتا ہے کہ کل بھی کھانا ہے، پھر اگلے مہینے بھی کھانا ہے، اگلے سال بھی کھانا ہے، تو وہ ہوڑ کرتا ہے۔ یہ مضمون پھر جا کے آئے گا سورہ عنکبوت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ دیکھو ان پرندوں کو کہ جو اپنی خوراک سنبھال کر نہیں رکھتے، وہ سٹور نہیں کرتے، تم کیوں سٹور کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پر تمہیں اعتماد نہیں ہے؟ جو تمہیں آج کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلا سکتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا تنگ دل ہے، کنجوس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا کیے۔ فصل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے، فقال لہ فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر جادو کا اثر ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ نہیں نازل کی یہ نشانیاں مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں سمجھتا ہوں کہ تم شامت زدہ ہو، انہوں نے کہا تھا نا جادو زدہ، اس کے جواب میں شامت زدہ۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو ارادہ کیا فرعون نے کہ اکھاڑ پھینکے ان کو اس سرزمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھیوں کو بھی، جمیعہ سب کے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض، تم زمین میں بسو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور جب آخری وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے کہ بنی اسرائیل نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھا لیا اور ان کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی۔ اس لیے کہ ہم پڑھ کے آئے نا کہ جب کوئی قوم کسی نبی کو قتل کرنے کا یا نکالنے کا ارادہ کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو صاف کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے تو اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اپنے خیال میں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی کہ وہ جوڈیاس جو تھا ان کا حواری، وہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی گئی اور وہ سولی چڑھ گیا، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ججمنٹ ریزرو ہے۔ جب آخری وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لایا جائے گا، زمین پر اتارا جائے گا، پھر انہیں موقع دیا جائے گا، اب بھی موقع ہے مان لو، اور یہ پھر منکار کریں گے، یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو پہچان لیں گے اور ان کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن یہودی
اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کریں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوں گے. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے اس کی بھی آثار ظاہر ہیں کہ آپ جو اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں یہودی بستیاں اسرائیل میں یہودی بستیاں وہ کیا ہیں کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ان کے خلاف ایک اویئرنیس پیدا ہوتی رہی. یعنی انہوں نے جو بینکاری کا نظام بنایا تھا دنیا میں, یعنی اس میں کیا انہوں نے شروع میں جب بینکاری کا نظام آیا تو سونا اس کے پیچھے رکھا جاتا تھا. اب سونے کو ہٹا کر پھر انہوں نے ڈالر رکھ لیے. ڈالر کیا وہ تو کاغذ کے پرزے ہیں. اچھا, اور ہمارے نوٹوں کو بھی جیب میں سے کوئی نوٹ لگا کے دیکھیں تو اس پہ ہوگا کہ یہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا اور گورنر اسٹیٹ بینک دستخط کر رہا ہے کہ میں جو بھی اس کا حامل ہاضہ ہوگا میں اس کو 100 روپے ادا کروں گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, لیکن اب کیا ہوا آہستہ آہستہ انہوں نے پھر وہ ڈالر بھی ختم کر دیے, کچھ نہیں ملے گا, اور پھر یہ دوسری کرنسی لے آئے, یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے. اب یہ کرنسی کیا ہے؟ آپ کو کہا تھا پیمنٹ آ گئی, اے دیکھو لکھی, مجھے کہا کہ یہاں تاری پیمنٹ ہو گئی, لیکن بل فیل, کپ یہاں سے یہاں نہیں گیا, لیکن اس کی ہو گئی پیمنٹ اور اس کو آ گئی پیمنٹ. اچھا, دن بدن یہ بات جو ہے جب بھی اب یہ G7 کی کانفرنس کسی بھی ملک میں ہوتی ہے, اب پچھلے کئی سالوں سے اس میں ہنگامے ہو رہے ہیں. یعنی ایک اویئرنیس اس بینکاری کے نظام کے خلاف, اور یہ جو بڑے 7 ملک ہیں جنہیں دنیا پر معاشی اجارہ داری قائم کی ہے ان کے خلاف ایک ری ایکشن. اچھا, ابھی تو انہوں نے بینکاری کا نظام بڑا ٹائٹ کیا ہوا ہے, اور کیسے کیسے ٹائٹ کیا انہوں نے کہ انجمن خدام القرآن کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے امپلائیز کو وہ کیش تنخواہ دیں. آڈیٹرز کہتے ہیں کہ نہیں بائی چیک تنخواہ دیں, کراس چیک ہوں, ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو. اب ایک ملازم 25,000 روپے تنخواہ لیتا ہے تو وہ سیدھے اس کے بینک میں چلے گئے, اس کا بینک کارڈ بنا ہوا ہے, اس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نکالتا رہے گا, اور 2,000-3,000 روپے تو اینڈ آف دا ڈے تک وہ بینک کے پاس رہیں گے, اگلے مہینے بھی اس کے پاس رہیں گے. اچھا, اور باقی شروع میں اس نے اپنے جو یکم کے واجبات کے لیے 10,000 روپے نکلوائے, پھر ضرورت کے تحت 2,000 نکلوائے, پھر 3,000 نکلوائے, پھر 4,000 نکلوائے. یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نے ایک مکان بھی بنانا ہے, اور پھر میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے بچوں کی تعلیم بھی کرنی ہے. اب اس کے لیے وہ بچا رہا ہے, اب وہ بینک جو ہے اب وہ اس کو دیتا ہے کسی بڑے سرمایہ دار کو جو پہلے 2 ملوں کا مالک ہے, اب وہ 4 ملیں اس سے اور لگاتا ہے, مہنگائی کو بڑھاتا ہے, اور یہ جو غریب آدمی کے پیسے تھے اس کو ڈی ویلیو کرتا ہے. یعنی پچھلے سال جو اس کے 90 روپے میں جو خرید سکتا تھا اب وہ 110 میں بھی نہیں خرید سکتا, جو بینک اس کو دھوکہ دے رہا ہے کہ تمہیں 100 کے 110 دے دیے میں نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب دن بدن اس کی اویئرنیس پیدا ہوگی اور اس کے خلاف پھر جو ہے وہ دنیا جاگے گی. ابھی تو پورا ویسٹ ان کے پیچھے ہے نا, پورا کرسچن ورلڈ, خاص طور پر جو کرسچن ورلڈ کے جتنے حکمران ہیں وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو اور ایون مسلم ورلڈ کے جو حکمران ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں انہیں. وہ تو آپ اگر بائبل نیو ٹیسٹمنٹ دیکھیں گے نا, اس میں پہلے کینونیکل بائبلز ہیں, لوکا کی انجیل ہے, متی کی انجیل ہے, فلاں فلاں ہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھے جان, یحییٰ کے جو انگلش ورژن ہے, جان کی ہے ریویلیشنز ہیں, ریویلیشنز آف جان. ان میں سے ایک ریویلیشن میں جان کہتے ہیں کہ سمندر میں سے ایک درندہ جو ہے وہ نکلے گا, بہت زبردست طاقتور درندہ ہوگا, اتنے اس کے سینگ ہوں گے اور اتنا یہ ہوگا, اس پر ایک فاحشہ عورت سوار ہوگی. مثلاً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے تھے کہ یہ فاحشہ عورت, یہ جو درندہ ہے وہ امریکہ ہے, اور اس کے اوپر جو فاحشہ عورت سوار ہے وہ اسرائیل ہے. پھر وہ اس میں جان کہتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے جو حکمران ہوں گے انہوں نے اس فاحشہ عورت سے بدکاری کی ہوئی ہوگی. اور وقتاً فوقتاً یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران بھی اندر خانے جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایران جو بڑکے لگاتا رہتا ہے اس کو, وہ بھی اس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے. اور اب ریسنٹلی پتہ چلا کہ ترکی جو ہے وہ بھی اندر خانے جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ کیا تماشا ہے؟ لیکن کوئی بات جو ہے وہ ہم سے دھکی چھپی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے,
قرآن مجید پڑھیں، اور پھر اگر آپ کی ایکسیس ہے وہ بائبل تک آپ پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم وہ تو آپ کو مل جائے نسخہ، وہ تو ضرور پڑھ ہی لیں، تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو وہ پڑھ کے۔ تو یہ جو چیزیں ساچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کون؟ اول روز سے عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزانہ شخصیت، ان کی پیدائش نارمل اینڈ نیچرل نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، کن فیکون۔ نارملی ماں اور باپ کے جو نطفے ہیں وہ ملتے ہیں تو ایک نئے بچے کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، یہاں باپ کا نطفہ آیا ہی نہیں اور صرف ماں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر وہ زندہ اٹھا لیے گئے، پھر وہ واپس تشریف لائیں گے، رائٹ؟ لیکن یہودی اب بھی ان کو ماننے سے انکار کریں گے، تو یہودی اس وقت تک، آج بھی وہ کافی اسٹرانگ ہے، اس وقت تک وہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوگا کہ کوئی زمینی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کہ ایک میریکلس شخصیت ہیں، تو حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جدھر عیسیٰ علیہ السلام نظر دوڑائیں گے یہودی پگھلتے چلے جائیں گے۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کوئی لیزر ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ میریکلس شخصیت ہے۔ بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جدھر وہ نظر دوڑائیں یہودی جو ہے وہ پگھلتے چلے جائیں، اور یہ ہے وہ ڈراپ سی۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ ساری دنیا سے، یعنی جب ان کے خلاف وہ ایک اویئرنیس پیدا ہوگی اور ان کے گھروں پر حملے شروع ہوں گے اور ان کو راستہ چلتے ہوئے بھی لوگ ان کے گریبان پکڑیں گے، تو یہودی ساری دنیا کا بھاگ کر اسرائیل میں آ کے پناہ لے گا، اور وہ اس وقت دنیا کے ساتھ کیا کریں گے؟ یعنی بالفعل پیچھے پڑا ہوا نہ سونا ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، اور جب وہ ننگا ہو کر کہہ دے کہ لے لو جو لینا ہے جی، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ساری دنیا ایک دم جو ہے وہ صفر ہو جائے گی، سوائے ان کے کہ جنہوں نے کوئی اپنی کرنسی، کوئی ہارڈ کرنسی جو ہے وہ بنا لی ہوگی اور اس پر ساتھ اپنا لین دین کر رہے ہوں گے، ان کی تو کوئی حیثیت ہوگی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی میں خوش ہو رہا ہوں کہ جی میرے 10 لاکھ روپے بینک میں جمع ہے، اور اگر بینک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو پھر وہ میرے 10 لاکھ روپے کہاں گئے؟ کہیں نہیں۔ تو جس کے پاس اثاثہ ہے اس کے بعد تو کچھ ہوگا۔ یعنی اس بینکاری نظام میں اثاثہ کون بناتا ہے؟ وہ تو بناتا ہے سرمایہ دار، اور جس کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ تیرے اتنے پیسے جمع ہیں، لکھا ہے رسید دے دیں یا اس کو ڈیجیٹل دکھا دیں کہ تمہارے اتنے پیسے ہیں، وہ تو بیچارہ بالکل مارا جائے گا۔ لیکن اس وقت ریسکیو کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نو انسانی کو یہودیوں کے اس پورے نظام سے اور اس جکڑ بندی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں نبیوں کا پیروکار بنائے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں، ہم ان کی تصدیق کریں، اور اس سے پہلے ہم تیاری کریں پوری۔ یعنی اسلام کسی کی میراث نہیں ہے، اسلام کسی کی میراث نہیں ہے، جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب بڑے بڑے پکے کام کیے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لندن میں ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے، تنظیم کے ساتھی تھے، ان کے گھر میں میرا درس ہو رہا تھا، تو درس کے اختتام پر ان کے ایک اور دوست آ گئے، ملنے والے تھے، تو ایک دم انہوں نے مجھے سوال داغ دیا۔ بڑے دیندار آدمی تھے، ایک بڑی مسجد ایڈمنٹن ماسک کے وہ پریزیڈنٹ رہے ہوئے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، لندن میں پریکٹس کرتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب مولوی یہودیاں تو عیسائیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی، ورنہ میں بھی گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، مولوی نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے جو بھائی ویسٹ میں رہتے ہیں وہ کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، ان کو انہوں نے ایک نئی پٹی پڑھا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو جی قرآن مجید تو ہمیں اہل کتاب کہتا ہے، یہ تمہارے مولوی ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو نبیوں کے ماننے والے، کتابوں کے ماننے والے، جنت و دوزخ کے ماننے والے ہیں۔ لیکن
انسان مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب تک وہ واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ We should be very clear and very certain about it کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہمارے بہت سے بھائی جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ ایک assumption، یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، اس کی اول تو ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ ایک عام سا کوشچن ہے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو تو کیا ہے؟ اسلام دین توحید ہے؟ نو! اگر ایک ہی لفظ میں بیان کرنا ہے تو اسلام دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مرضی موحد ہو، جب تک وہ واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، بڑی زوردار آیت ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو صرف ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور نازل کیا ہم نے اس قرآن کو واضح مضامین کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، علی مقسن، ٹھہر ٹھہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اس کو بتدریج آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے نبی واضح کر دو، صاف الفاظ میں کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اس سے پہلے، جب تلاوت کیا جاتا ہے یہ قرآن ان کے سامنے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں منہ کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اضافہ کرتا ہے یہ کلام ان کی عاجزی میں، ان کے جھکنے میں۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کریں۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ لیکن خاص طور پر رحمان کو کیوں لایا گیا؟ ایک جو عام رائے ہے کہ رحمان عربی زبان کا لفظ ہے، اور یقیناً عربی زبان کا لفظ بھی ہے، اور را ہا میم مادہ ہے، رحمت اس کا مادہ ہے، اور رحمان وہ کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سندر کی مانند ہو، اس کے مقابلے میں رحیم جس میں دوام ہو، جس کی رحمت میں۔ تو ایک رائے اور بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے پیرلل ہم اردو میں خدا کہتے ہیں، انگلش میں کیپٹل جی والا گاڈ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے وہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عبرانی زبان میں اور تورات میں الرحمن اللہ کے پیرل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور قریش کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ تم یہ بنی اسرائیل کے خدا کا ذکر کیوں کرتے ہو، لہٰذا صرف اسی کو نمایاں کیا گیا۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے وَمَا الرَّحْمَٰنُ، اللہ تو ٹھیک ہے، وَمَا الرَّحْمَٰنُ، یہ رحمان کہاں سے آ گیا؟ اسی طرح آگے جا کے ہم پڑھیں گے 25ویں پارے میں کہ قریش کا ایک کنسرن ظاہر کیا گیا کہ تم ہمارے جو خدا ہیں اللہ کے سوا ان کو تو بڑا برا بھلا کہتے ہو، اور بنی اسرائیل کے خداؤں کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہو۔ وہ بنی اسرائیل کے خدا کون سے ہیں؟ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ۔ تو اس کو ذہن میں رکھے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو۔ پھر جو بچوں کے نام رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام پسند کیے ہیں وہ کیا کون سے ہیں بھلا؟ محمد، احمد، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس سے بھی محسوس ہوا ہے کہ الرحمن جو ہے یہ اللہ کے پیرلل اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ فلہ الاسماء الحسنی، تو سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اور نہ تو اپنی نماز میں اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کرو اور نہ ہی اس کو بالکل پست کر دو۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، اور بین بین راہ اختیار کرو۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہہ دو کہ ساری حمد، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک،
اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اس کے ولی ہیں، اس کے اولیاء ہیں، لیکن آؤٹ آف ذل، آؤٹ آف ویکنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. یعنی ہم کسی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں کہ کل کو کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس کے ولی ہیں لیکن آؤٹ آف ذل، آؤٹ آف ویکنس نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا کرنے کا حق ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت جو ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.